غزہ میں یرغمال بنائے گئے دبلے پتلے اسرائیلیوں کی نئی تصاویر سے اسرائیلی خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ اس سے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو پر حماس کے ساتھ جنگ بندی کے لیے بات چیت کے لیے دباؤ بڑھ گیا ہے، یہاں تک کہ ان کی حکومت تقریباً 22 ماہ سے جاری تنازع کو بڑھانے پر غور کر رہی ہے۔ ہفتے کے روز فلسطینی وسطی غزہ کی پٹی میں نیٹسارم راہداری کے قریب خوراک کی تقسیم کے مقام سے تھیلوں اور تہ شدہ گتے کے ڈبوں کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، کیونکہ انہیں امریکہ اور اسرائیل کی حمایت حاصل ہے۔ گزشتہ ہفتے کے آخر میں جاری ہونے والی ویڈیوز میں حماس اور فلسطینی اسلامی جہاد کو 2 کنکال یرغمالیوں کو اپنی جان کی درخواست کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ایک میں ایویوتر ڈیوڈ بغیر کھانے کے دنوں کی وضاحت کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اپنی قبر خود کھود رہا ہے۔ دوسری صورت میں روم برسالاوسکی ایک گندے گدے پر کراہتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں میں چوٹیں اسے کھڑے ہونے سے روکتی ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس عام طور پر جبر کے تحت فلمائے گئے یرغمالیوں کی ویڈیوز شائع نہیں کرتا، لیکن ان کے اہل خانہ سے اجازت لینے کے بعد یہ مختصر اقتباسات شائع کر رہا ہے۔ حالیہ مہینوں میں ہفتہ وار مظاہروں کی سب سے بڑی حاضری ہفتے کی رات ہوئی، جب دسیوں ہزار اسرائیلی جنگ بندی کا مطالبہ کرنے سڑکوں پر نکل آئے۔ مزید برآں یہودی اسرائیلی تنازعات کے خاتمے اور یرغمالیوں کے لیے خوراک اور ادویات کی فراہمی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اور نیتن یاہو غزہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف غزہ پر بمباری ہو رہی ہے، اسرائیلی فوج فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہے اور اسرائیلی آباد کار فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ غزہ کی آبادی بھوک سے مر رہی ہے اور بچوں سمیت کئی لوگ غذائی قلت سے مر چکے ہیں۔ جب بھی حماس میڈیا میں رپورٹس کے مطابق 80,000 سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں، ہزاروں روبل لاپتہ ہوتے ہیں، لاکھوں زخمی ہوتے ہیں، تمام ہسپتال تباہ ہوتے ہیں اور IDF تمام جنگی ضابطوں کو بلڈوز کرتا رہتا ہے۔ شرمناک بات یہ ہے کہ کسی اسلامی ملک نے غزہ میں نسل کشی کو روکنے کے لیے سنجیدہ اقدام نہیں کیا۔ بنجامن نیتن یاہو نے پیر کے روز کہا کہ وہ اس ہفتے کابینہ سے ملاقات کریں گے اور اس بارے میں بات کریں گے کہ اسرائیل جنگ کے لیے جو 3 اہداف طے کر چکا ہے وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے: حماس کو شکست دینا، یرغمالیوں کی واپسی اور اس بات کو یقینی بنانا کہ غزہ اب اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ تاہم اسرائیلی فوجی کارروائیوں کو بڑھانے کے ان کے منصوبوں کے سخت مخالف ہیں، جیسا کہ ممتاز ثقافتی اور سیکیورٹی شخصیات کے احتجاجی خطوط سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ شیطان نتن یاہو کا چہرہ ہے۔